ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نینا خان DIP چینل سے پاک انڈیا دوستی. اور سنائیں سجنوں متروں، آپ کا کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. اور شیلا جی صاحبہ آپ سنائیں. السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال. ہم آپ کے لیے پروگرام لے کے آئے ہیں پاک پنجابی، اور آج ہم آپ کو کچھ خبریں پیش کریں گے. پیرس میں جو کچھ ٹائم گزرا ہے لوگوں کا، اور جو محفلیں منعقد ہوئی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. تو نینا جی، اس ہفتے کچھ خاص خبریں ہوئی ہیں؟ ہاں شیلا، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اس ہفتے جو ہے ہمارا ایک تو سب سے بڑا ایونٹ تھا یہ محرم الحرام کے بارے میں. جی اور ماشاءاللہ سے کافی مجالس وغیرہ بھی ہوئی تھیں، اور لوگوں نے کافی تعداد میں اپنا کام وام چھوڑ کے اس میں پارٹیسپیشن بھی کی، جی اور محفلیں منعقد کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نواسہ رسول کو خراج تحسین پیش کیا، جی اور نوحہ وغیرہ کیے گئے. اور اس میں تھا یہ تھوڑا سا جو مجھے بڑا اچھا لگا تھا ایک محفل میں، اس میں تھا یہ: مجھے دنیا والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، کہ مہماں بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے. پیرس پریفت میں ایک مسجد میں شہداء کربلا کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں ایک محفل منعقد کی گئی. اس کے علاوہ مسجد فلاح الدین گاج لگونس میں بھی محفل منعقد کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ محرم الحرام کے جو پروگرامز میں 10ویں محرم میں جو شاہ نجف امام بارگاہ جو لاکونف میں ہے، وہاں پہ 10ویں کا جلوس بھی دیکھنے میں ماشاء اللہ آیا ہے، سے ہاں کافی اور تعداد میں خراج لوگ آئے تھے. تحسین پیش کیا گیا ہے امام حسین اور ان کے جو شہید کربلا جو شہادت پائی انہوں نے اسلام کے لیے اور اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے. اور آپ نے دیکھا شیلا صاحبہ کہ وہاں پہ میل تو تعداد میں کافی تھے، لیکن یہاں پہ بچے بھی تھے، اور بچوں کے ساتھ ان کی مائیں بھی آئی تھیں، اور انہوں نے دیکھے اپنے بچوں کو باقاعدہ طور پہ اسکول سے چھٹی بھی کروائی اسی جی مقصد بالکل. کے لیے کہ یہ ہمارا سب سے امپورٹنٹ ایونٹ ہے، اور اس کو ہم لوگوں نے ہر حال میں سب چیزوں پہ امپورٹنس دینی ہے. جی بالکل. اور یہ ہماری کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو مائیں ہیں ان کا کام ہے کہ وہ بچوں کو یہ چیز سمجھائیں اور لے کے بھی آتے ہیں، اور ماشاء اللہ کافی لوگ تعداد پہ آئے تھے اس میں. جی بالکل بالکل. اور اس کے علاوہ آج ہماری مہمان بیٹھی ہیں، ہم آپ کا تعارف کرائیں گے ان سے. یہ ہیں مس فاطمہ مسوی، میچ میکر. السلام علیکم فاطمہ مسوی صاحبہ. وعلیکم السلام شیلا. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں جی کیسی ہیں؟ الحمدللہ. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے جو یہ آپ کا جو یہ میچ میکر ہے یہ کیا ہے؟ میچ میکنگ یہ ایک میرج بیوروے ہے جس میں ہم مینس پروپوزل ارینج کرتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے کہ لڑکے کو لڑکی چاہیے، انفیکٹ لڑکی کو لڑکی چاہیے. اچھا فاطمہ صاحبہ، میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل یہاں پہ کیا کہ ہر وقت ہی یہاں پہ پرابلم ہے لوگوں کے لیے جی کہ ان کو یہی ہے کہ یا تو بچے اپنی مرضی سے چوائس کر لیں. جی تو میرا خیال میں جہاں تک میری ججمنٹ ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو ہمارے بچے ہیں وہ اپنے جو کنٹریز ہیں ادھر تو جانا نہیں چاہ رہے. جی ہاں. تو یہ ہمارے لیے خوشائند بات ہے کہ آپ جیسے لوگ یہاں پہ جو ویل ایجوکیٹڈ ہیں وہ لوگ آئے ہیں اور اس چیز کو لے کے آگے چل رہے ہیں. میرا خیال میں اس سے زیادہ بڑی ہمارے لیے اور کوئی بھی خوشی کی بات نہیں ہو سکتی. یہ میری خوش نصیبی ہے جو آپ لوگ مجھے اتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں. انفیکٹ میرا بھی انٹینشن یہی ہے کہ یہاں پہ میں اچھی سے اچھی سروس دوں یہاں کے حالات دیکھتے ہوئے، کیونکہ میں اکثر کلچرل پروگرامس اور تقریب وغیرہ میں اٹینڈ کرتی ہوں، اور وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے یعنی مائیں ہیں، بہنیں ہیں اور بھائی وغیرہ بھی ہیں جو اس چیز کو یعنی شادی کے مسئلے کو لے کر بہت وہ اپنے والدین کی بات نہیں سمجھ رہے. جی لیکن ہمیں چاہیے کہ اس مسئلے کے لیے بچوں کو زیادہ فورس نہیں کرنا چاہیے، ان جی کو تھوڑا سا ان کو اپنا ان کا حصہ ڈالنا چاہیے. کیا خیال جی ہے آپ کا؟ ہاں جی ہاں بالکل. میں تو یہ چاہوں گی کہ
यानी एज पर माई मीन्स ओपिनियन कि माँ बाप को यानी बच्चों की चॉइस को देखते हुए चलना होगा. इनफैक्ट यानी अरेंज कम लव मैरिज चाहिए. आपके जहन में कैसे आया ये सब अबाउट मैरिज भी? जी बिल्कुल. वेल जैसा कि मैंने कहा आपको कि मैं यहाँ पर बहुत सारे तकारीब में गई हूँ, तो मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जो मीन्स अपने लड़कियों का रिश्ते के बारे में जो शर्मा के खुद बोल नहीं सकती हैं. बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों का खुद रिश्ता बोल नहीं सकते हैं कि हमारी लड़की के लिए या हमारे लड़के के लिए चाहिए. और यहाँ पे मैंने देखा है कि एशियंस जो हैं, एशियन वैसे तो हैं मैरिज ब्यूरोस, लेकिन एशियन में नहीं है. ये फर्स्ट टाइम पेरिस में हुआ है जो प्रोफेशनल तरीके से हो रहा है. ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि काफ़ी सारी लेडीज़ यहाँ पे इस सब्जेक्ट को लेके आगे चल रही थी. लेकिन मुझे लगता है कि इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई थी इससे पहले. और एक होता है ना कि आप अपनी मर्जी की एक चॉइस कर रहे हैं. जी. आपसे लोग आएंगे, जाहिर सी बात है जो आपने कहा कि कुछ लोग ऐसी माएँ हैं जो जाके किसी को, ज़ाहिर है फॉर इंस्टेंस अगर आपकी बेटी है, आप किसी को जाके ये नहीं कह सकते कि जी मेरी बेटी के लिए मुझे आप पसंद आए हैं, आप आ जाएं. जी बिल्कुल. उसके लिए बीच में तीसरे बंदे का होना बहुत ज़रूरी है. ऑफ कोर्स. जी हाँ. और इसके लिए मेरा ख्याल में आपने जो स्टेप उठाया है ना, वो हम सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात है और हमें बड़ा हौसला हुआ है इस चीज़ से. जी बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं आपसे माजरत चाहती हूँ कि मैं कि मुझे इनफैक्ट पहले ही बोलना चाहिए था कि मैं आप लोग की शुक्रगुजार हूँ जो मुझे आपने यहाँ पे बुलाया, आपके स्पेशली DIP चैनल की जो यहाँ पर मुझे बुलाए हैं और इनफैक्ट मेरे बिजनेस को अप्रिशिएट कर रहे हैं. ये इस चीज़ की हमें ज़रूरत भी है. देखा जाए तो ठीक है, आपका आना हमारे लिए ज़रूरी है. अगर हम इसी तरीके से अपने प्रोग्राम के ज़रिए अपनी फैमिलीज़ को, जो घर में बैठी लेडीज़ हैं, उनको आपके हवाले से अगर हम लोग ये प्रोग्राम पेश करेंगे, जब वो देखेंगी उनको बड़े ये जो परेशानी है उन ख़ास तौर पे माओं के लिए बहुत परेशानी का बायस है. उन बच्चियों के लिए कि जो बच्चियां खुद से जाके नहीं रिश्ते कर रही हैं, वो अपने माँ बाप पे डिपेंड करती हैं, तो उनके लिए ये बहुत खुशाइन बात है कि आप उनके लिए एक ज़रिया बनी है. क्या ख्याल है आपका शैला साहिबा? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं. ऐसा होना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ जो कम्युनिटीज़ है, फातिमा साहब मैं आपसे ये बात पूछना चाह रही हूँ कि ये जो आपका मैच मेकर है, ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए या आप इसके अलावा भी जो कम्युनिटीज़ हैं यहाँ, जैसे हमारी सिंध कम्युनिटी है या इंडियंस हैं या इसके अलावा भी हैं, तो उसके लिए भी आप ये सर्विस करेंगी? हाँ बिल्कुल. क्योंकि अभी जैसा कि मैंने कहा कि ये मेरा बिजनेस अभी न्यू है. अभी जस्ट 3 months हुए हैं यहाँ पर खोले हुए. वैसे मेरा बिजनेस दुबई में था, मैरिज ब्यूरो, लेकिन पेरिस में फर्स्ट टाइम 3 months हुए हैं. तो फिलहाल तो मैं अभी मीन्स मुस्लिम्स कम्युनिटी में कर रही हूँ जिसमें अरब, इंडियन, पाकिस्तान सभी आते हैं. लेकिन मेरा मीन्स 100% इंटेंशन है कि मैं दूसरी मीन्स रिलीजन में भी करूँ. जैसा हम मेरी एक प्रोग्राम में सरदार बहनें मिली थी और इनफैक्ट उन्होंने बहुत मुझे अप्रिशिएट किया और उन्होंने मुझे इनफैक्ट गुरुद्वारा में इनवाइट भी किया है, स्पेशली ये मतलब मैरिज के सिलसिले में. देखें फातिमा साहबा, जैसे हम अब लोग ठीक है मुख्तलिफ तबकात से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हमारा कल्चर, हमारी सोच हमारी उसी तरह ही है जिस तरह आप सिख बहन भाइयों की बात कर रहे हैं या मुसलमानों की है, तो सारे एक ही मतलब सिचुएशन में है. उनकी भी माएँ ज़ाहिर अपनी बच्चियों के लिए भी परेशान होंगी, तो अगर उस सिलसिले में आपसे वो कांटेक्ट करती हैं, ये तो उनके लिए भी बड़ी अच्छी बात है कि आप आज उनके प्लेटफॉर्म पे भी बात कर रही हैं और वो तो ये प्रोग्राम देख के बड़ी खुश होंगी आपका. थैंक्स. कि उनको एक बड़े एडवांटेज मिल गई है इस सिलसिले में. जी शैला साहिबा, आप कैसे मतलब इस चीज़ को कैसे डील करती हैं जब आप कोई मैच मेक्स होते हैं या आप जो मतलब जो क्लाइंट्स होते हैं आपके, आप उनको किस तरह डील करती हैं? वेल शैला जी, मैं तो पहले मीन्स रजिस्टर करती हूँ क्लाइंट्स के और उसके बाद मुझे कुछ वक्फा चाहिए. देन रजिस्ट्रेशन के दौरान मैं उनके पॉइंट्स वगैरह लिखती हूँ कि उनके मीन्स पेरेंट्स के इनफैक्ट बहुत सारे मेरे पास लड़कियाँ भी आए हैं जिसको मतलब रिश्ता चाहिए. ठीक है, उनके मैं पॉइंट्स लिखती हूँ कि किस टाइप का उनको चाहिए. ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू देयर पॉइंट्स
आई एम फाइंडिंग, यानी वो किस तरीके से मैं फाइंड कर रही हूँ, इट्स माई हेड एक, यू नो, जस्ट मैं एड्स दे रही हूँ इनफैक्ट पेपर्स में या नेट पे, वॉट एवर इट इज़, यू नो। जब मेरे पास 5-6 उनकी चॉइस के जब रिश्ते आ जाते हैं, तब मैं उनको इन्फॉर्म करती हूँ कि आप आएँ। और ये जो भी मीटिंगें होती हैं बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, और जितने भी मतलब जो भी लिखाते हैं सीक्रेट्स रहती हैं, और दोनों पार्टी को मैं मेरे सामने मीटिंग करवाती हूँ। मेरे पास ये सिस्टम नहीं है कि मैं किसी का नंबर किसी को दे दूँ या किसी का फेसबुक किसी को दे दूँ या लीक कर दूँ। यूँ समझें आप कि इस मॉडर्न कल्चर में ओके मेरा वे ऑफ वर्किंग इट्स लाइक ट्रेडिशनल स्टाइल है। ये भी देखें ना कि हम बाज़ का ऐसा होता है कि अब यहाँ पे हम जाके डायरेक्ट किसी से ये नहीं कह सकते हमें इस तरह की चॉइस चाहिए। जी जी ठीक है, वो ये है कि आपसे मिलने का मकसद ही होगा जी देखिए मेरे पास अब मेरी बेटी है या बेटा है फ्रेंसिस, उनके लिए मुझे उनकी बच्चों की रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे ऐसा रिश्ता चाहिए या ऐसे बंदे से या बंदी से मैं शादी करना चाहती हूँ। वो हमारा ये होगा कि हम आपको जाके अपनी सारी रिक्वायरमेंट बताएंगे। वो हमारे लिए बहुत एक नॉर्मल जो है एक सुकून का बायस है चीज़ के जिसके लिए हम इतनी टेंशन ले रहे थे। जाहिर सी आप डायरेक्ट तो जाके किसी को नहीं बोल सकते। जी हाँ, ठीक है ना? जी नैना जी, हाँ बिल्कुल। तो आप क्या ये तो हमारी एशियन कम्युनिटी के लिए, जितनी भी इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपका, जो आपने ये बिज़नेस शुरू किया है, या जो आपने थोड़ा वो जो एक हेल्प की है, जो हमारे जो बहन भाई हैं या हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा ये हुआ है कि मतलब उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे आप वो जाके आपको अपनी चॉइस बता सकते हैं और आप इस तरह उस चीज़ को डील करेंगी और एक नया रिश्ता कायम होगा, और रिश्ता भी पेरिस में होगा और ये बड़ा अच्छा होगा। बल्कि हम लोगों को बड़ी खुशी है कि ये इसी तरह ये आपका जो बिज़नेस है या जो आप चला रही हैं, इस तरह फार्म जो प्लेटफॉर्म है आपका इस तरह चलता रहे, और हम लोग आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह जो भी हम लोगों से हो सका हम आपके लिए करेंगे। और आप लोग का अच्छा मैंने ये भी देखा है कि अभी जिस तरह आप एक स्टेप लेके चल रही हैं और मेरी काफ़ी लोगों से मुलाकात भी हुई है, और मैं मतलब ये अब ऐसा ही यहाँ पे माहौल बन गया कि ये पैकेज की सूरत में सामने आ रहा है। जी हाँ, जैसे अब आप के एक रिलेशन कायम कर रही हैं, उसके साथ उनको जाहिर सी बात है ब्राइडल भी चाहिए, उनको ब्यूटिशियन भी चाहिए, उनको एक मैनेजमेंट भी चाहिए, और ये मैंने देखा है कि लोग जो है दूसरे बहुत ताउन कर रहे हैं। जी जी, और माशाल्लाह से काफ़ी एक पैकेज की सूरत में ये चीज़ें आ रही हैं जो बहुत पहले लोगों में नहीं थी यहाँ पे। ये जिस तरह लंदन में आप देखते हैं कि लोगों के वो तो काफ़ी खैर आगे चौथी जनरेशन है चले गए, हमारी तो अभी पहली पीढ़ी शुरू हुई है, लेकिन पहली पीढ़ी में ही हम लोग माशाल्लाह काफ़ी सक्सेसफुल जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, तो खुशी की बात है हम सब के लिए। और मैं तो चाहूँगी कि यहाँ पर भी वैसे ही सर्विस हो जैसे लंदन में, अमेरिका में, इनफैक्ट हमारे इंडिया में होती है और पाकिस्तान में भी होता है, जो बड़े बड़े ब्यूरोस। पता नहीं यार वैसे या तो हमारे साथ बच्चे हम लोग आए हैं छोटे थे शादियाँ, अब हम लोगों के साथ जब ये वास्ता पड़ा है हमारे सर पे पड़ी है तो हम लोगों को याद आया कि हमारे साथ ये चीज़ें लाजिम और मलजूम है। जी जी, और सभी लोग अब इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान भी होते हैं, लेकिन जब ये देखते हैं कि इनको एक अच्छा सा पैकेज मिल रहा है, रेस्टोरेंट भी और म्यूजिशियन भी सब ऑल टू ऑल जो है ना गैदरिंग, ये सब एक पैकेज ले लेते हैं और वहीं से इनके साथ ना आसानी हो गई है ना, हर चीज़ के लिए आसानी हो गई है। और जो हमारे DIP चैनल जो हमारा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो हम लोग यहाँ पे आज बैठे हैं, ये इन्हीं की बदौलत है, जो हम लोग अपनी जो हमारी डीलिंग्स है उसको हम आगे पेश कर रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छा चांस है सब लोगों के लिए, हम लोगों के लिए और आपके लिए भी और सब के लिए। और इनका बहुत बहुत हमें धन्यवाद करना चाहिए DIP चैनल का कि हम इनके प्लेटफॉर्म पे आते हैं और हम अपने लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, अपने लोगों को यहाँ पे बुलाते हैं। नैना जी, फिर अभी थोड़ी देर में हम वक्फा करते हैं और वक्फे के बाद फिर आएंगे आके आपके साथ अगली खबरें और अगली जो है बातें वो करेंगे। थैंक यू जी। वेलकम बैक नाजरीन, हम दोबारा तशरीफ़ लाए हैं इस छोटी सी महफ़िल को दोबारा करने के लिए।
اور فاطمہ مسعوی جو ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں، آپ تھوڑا بتائیں گے اپنے اس جو آپ کی جو اگلی پلاننگ ہے، فیوچر پلاننگز وہ کیا ہیں؟ ویل شیلا جی، میری فیوچر پلاننگ تو یہ ہے کہ میں یہ کام کو اچھے طریقے سے لے چلوں، اوکے، ان فیکٹ لوگوں کے پرابلم سالو ہوں، اور بس یعنی میں تو چاہتی ہوں کہ سارے مطلب جتنے بھی آس پاس کے کنٹریز ہیں آل اراؤنڈ دا ورلڈ، اسپیشلی ابھی تو فی الحال میں کر رہی ہوں، جس کسی کو بھی مطلب پروپوزل چاہیے یو کے کا، تو یو کے سے، دبئی سے میرے ریسورسز ہیں جس سے میں پرووائڈ کر رہی ہوں رشتے، اور آگے انشاءاللہ میرے تھاٹس ہیں کہ میں اس کے میگزین بناؤں، ایک اچھے اسٹینڈرڈ کا بناؤں، اور شاید میں اس کے برانچز دوسرے مطلب یوروپ کنٹریز میں بھی کھولوں۔ اچھا فاطمہ صاحبہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ لوگ آپ سے کس طرح کانٹیکٹ کریں؟ ویل میں جو ہے مطلب پبلکسٹی کرتی ہوں، ٹھیک ہے، اور میرے بہت سارے مطلب ایڈس فیس بک پہ آتے ہیں، انٹرنیٹ پہ آتے ہیں، انفیکٹ نیوز پیپر وغیرہ میں بھی آتے ہیں جہاں کے یہاں کے، لیکن چند ایسی خواتین ہیں جو کہ فیس بک نہیں یوز کرتی ہیں، جو ہمارے گھر میں کام کرنے والی گھریلو عورتیں ہیں، ان تک ہماری بات کیسے پہنچے گی؟ تو ان کے لیے میرے پاس پبلکسٹی ہے، جو اس پہ میں نے خاص یعنی کھلا سا لکھا ہے، اور کھلا سا میں نے نمبر ڈالا ہے کہ جس کسی کو بھی ضرورت ہے وہ مجھے مطلب فرینکلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ پبلکسٹی سبھی کے پاس جا سکتی ہے نا۔ میرے خیال میں اگر آپ کو ایک میں سجیشن دینا چاہتی ہوں کہ اگر ان کے جہاں پہ ہم کمیونٹی سارے رہتے ہیں ان کے لیٹر باکس میں اگر آپ ڈال دیں تو وہ بھی زیادہ میرے خیال میں بہتر ہوگا، یہ بڑی اچھی ان لوگوں کے لیے کہ روز کی روز وہ ظاہر پوسٹ دیکھتے ہیں یہ لوگ، اور ڈائریکٹ ان کے پاس ہی آپ کا کانٹیکٹ۔ آپ یہاں اپنا نمبر بھی دے سکتی ہیں، اگر آپ بتانا چاہتی ہیں نمبر دے سکتی ہیں، اس طرح ناظرین کو نمبر دے سکتی ہیں آپ۔ جی میرا نمبر ہے 0033342462۔ ٹھیک ہے فاطمہ جی، آپ سے مل کے بہت خوش ہوئی، ہم آپ کو بہت بہت خوش آمدید کرتے ہیں DIP چینل پوری ٹیم کے حوالے سے، بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، نینا جی اینڈ شیلا جی، اینڈ اسپیشلی DIP چینل جی، اور آپ کا بہت شکریہ میں بھی ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور ہمیں اتنی ساری انفارمیشن سے آگاہ کیا، اور یقین مانیں یہ ایک پروگرام کو لے کے نہیں چلنا، ہم لوگوں نے اس سے آپ کے آنے سے لوگوں کو کافی چیزوں کا پتہ لگ گیا، اور یہ ان کے لیے بڑا خوشکن ماحول ہو گیا ہے کہ جس کے لیے وہ پریشان تھے رات دن، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک موقع فراہم کیا۔ ٹھیک ہے، آپ کے آنے کا اوکے جی، خدا حافظ۔ خدا حافظ، اور آپ کی کیا بولنا چاہیے اپریسیشن کا میں پھر سے آپ سب کو تھینکس بولتی ہوں، اور DIP چینل کو بھی تھینکس۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ فاطمہ صاحبہ آئیں اور آپ کے سامنے انہوں نے کافی سارے مسئلے مسائل کو کوشش کی کہ ہم لوگ حل کریں، اور اب ہم شیلا اور میں جو ہیں اس ہفتے کی جو کوریج ہے یا جو بھی پروگرام ہوئے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے، آپ کے لیے ہلکی پھلکی جو میوزک ہوا ہے یا پروگرام ہوئے ہیں۔ آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ کچھ خبریں ہیں، یا میرے پاس بھی کچھ تھوڑی سی چند سی خبریں ہیں؟ ہاں میرے پاس ابھی تو یہ ہے کہ پچھلے دنوں ہمارا یہ حق بہو ٹرسٹ کا ایک پروگرام ہوا تھا، اس میں تھوڑا سا محرم کا ذکر کیا گیا تھا، لیکن سرکار کا میلاد شریف تھا جو کافی وسیع پیمانے پہ کافی عورتیں آئی تھیں، اور اس میں قرآن خوانی بھی ہوئی تھی، اور کچھ بات چیت ہوئی تھی، کچھ ایسے مسئلے بھی ڈسکس کیے گئے تھے، جو بلکہ یہاں پہ جب پروگرام ختم ہوا ہے تو لوگوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں بہت اچھا لگا ہے، ہم لوگ یہی سمجھ رہے تھے صرف یہاں پہ آ کے لوگ عورتیں خالی بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، یہ ہوتا ہے، میں نے کہا نہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ نعت خوانی بھی ہوئی ہے، مسئلے بھی ڈسکس ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کو بڑا اچھا لگا، وہ کہتے ہیں کہ آئندہ انشاءاللہ ہم اور بھی اپنی جو دوست ہیں ان کو بھی لے کے آئیں گے۔ جی بالکل، یہ بہت اچھی بات ہے، میں بھی وہاں پہ موجود تھی اور بڑا اچھا رہا وہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو قربانی ہے اس کے لیے جو روشنی ڈالی گئی، اور ان کے جو واقعات، ان شہید کربلا کے جو واقعات گزرے ان پہ جو روشنی ڈالی گئی وہاں پہ روئی بانو جی کی سرپرستی میں اور نینا جی آپ کی سرپرستی میں، اور بہت مطلب بہت اچھا پروگرام کیا ہے آپ لوگوں نے۔
اس کے علاوہ 23 اکتوبر کو جو دیوالی ہوئی ہے ہمارے لاکونف بوبینی کے بہت بڑے جو گردوارہ ہے وہاں پہ دیوالی کی بہت بڑی ایک تقریب ہوئی ہے جس میں تقریباً سکھ کمیونٹی ساری شامل تھی اور ہم لوگ بھی وہاں پہ گئے تھے, میں بھی موجود تھی وہاں پہ, اور بہت اچھا لگا. بڑے اچھے طریقے سے یہ لوگ مناتے ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے یہ اچھا سب میں نے کچھ. یہ دیکھا ہے کہ شیلا جی یہاں پہ ان کے جو ہمارے سکھ بہن بھائیوں کے پروگرام ہوتے ہیں بڑے رنگین ہوتے ہیں. جی بالکل, کلرفل, رنگ ہوتے ہیں برنگی, اور بڑا یہ جوشیلے, اور ان میں بڑا جذبہ ایک ہوتا ہے جو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. یہ دل کے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اور جو ان کے اندر ہے وہی یہ باہر ظاہر بھی کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ بڑے زندہ دل لوگ ہوتے ہیں. اور ہم لوگ, میں جب بھی گئی ہوں تو مجھے کبھی بھی نہیں لگا کہ یہ میں الگ کمیونٹی سے ہوں. ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں ان لوگوں کے ساتھ اور ہمیشہ رہنے بھی چاہیے ہم لوگوں کو اکٹھے مل کے اس چینل کو اور اس دونوں ملکوں کو کی دوستی کو. بذات ہم لوگوں کی وجہ سے یہ دوستی آگے ہوگی اور ہم لوگوں کی وجہ سے ہی یہ آگے بڑھے گی دوستی. اچھا ایک اور خبر یہ ہے کہ پچھلے دنوں شابانو میر صاحبہ نے قرآن مجید کا جو ہے وہ سلیس اردو میں کمپیوٹر کے ذریعے ترجمہ کیا اور لوگوں کو ایک نئی اویئرنیس دی سبحان ہے. اللہ. اور یہ بڑی ایک بہت ایک اچھا ایک کوریج کیا انہوں نے کہ اتنا ٹائم نکال کے, اور ان کو اپنی جو پارٹی ممبرز ہیں ان کی 4-5 کولیگ ہیں ان کو مل کر کے یہ سارا جو پروگرام ہے انہوں نے پورا قرآن مجید جو ہے نا ختم کروایا. سبحان اللہ, بہت اچھی بات ہے. یہ کہ روز کا روز وہ اپنا ایک فیس بک پہ بھی دے دیتی ہیں جس سے چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی لوگ نا اس کو پڑھ لیتے ہیں. جی سبحان اللہ, بہت اچھی یہ بات ہے. میرا خیال وہ مبارکباد کی مستحق ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس میں اتنی محنت کرنے کا ان کو اللہ تعالیٰ اجر بھی دے اور صلہ بھی دے. جی بالکل. اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور خبر ہے کہ 25 نومبر کو گرو نانک صاحب کا جنم دن تھا اور یہاں پہ بھی جو سکھ کمیونٹی ہے انہوں نے ان کے لیے ایک پارٹ رکھا تھا. اور اس کے علاوہ جو انڈیا پارلیمنٹ ہے وہاں پہ بھی مسلم اور جتنی کمیونٹیز ہیں, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں کاسموپولیٹن لوگ ہیں, سب تقریباً سب کمیونٹی اکٹھے مل کے سارے مطلب فنکشنز یہ سارے جتنے بھی ہم لوگ کے یہ خاص دن ہوتے ہیں وہاں پہ کیے جاتے ہیں. انہوں نے جو انڈیا پارلیمنٹ ہے وہاں پہ بہت بڑا گرو نانک صاحب کے لیے پارٹ رکھا گیا. اور یہاں پہ بھی جو ہمارے گردوارہ ہے بوبینی میں اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پہ ہے, انہوں نے بھی اس جنم دن کے موقع پہ پارٹ کیا اور خوشیاں منائیں. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہے کہ پاکستان میں بھی کافی تعداد میں لوگ ہمارے اس ایونٹ میں سکھ برادری جو ہیں وہ گئی ہیں اور ان کے باقاعدہ سے انٹرویو کیے گئے ہیں تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں پاکستان میں آ کے بہت سیکیورٹی ملی ہے, بہت لوگوں نے پیار دیا ہے ہمیں, ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنا زیادہ اچھا ہمارا ویلکم کیا جائے گا. جی بالکل. حسن ابدال میں بھی گئے وہ لوگ زیارت کرنے کے لیے گرو نانک صاحب, اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ کافی تعداد میں, حالانکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ اس دفعہ ان کی تعداد کم ہوگی لیکن میرا خیال میں پہلے سے زیادہ تھی ان لوگوں کی تعداد. جی بالکل. جو گردوارہ بوبینی میں ہے وہ تو جو بہت کسی ٹائم پہ, آج سے کوئی 98 کی بات ہے, میں وہیں پہ رہتی ہوں, وہاں پہ اتنی مطلب بڑی تعداد میں نہیں تھا. ابھی آپ وہاں پہ جائیں تو وہ جو جگہ ہے وہ بھی کم پڑتی ہے اور بہت خوبصورت بنایا گیا اس گردوارے کو اور بڑی اچھی طرح وہ لوگ ویلکم کرتے ہیں. اگر میں 2-3 بار جا چکی ہوں اور مجھے بڑا اچھا لگا, مطلب بہت یکجہتی ہے اور ان لوگوں میں بڑا مطلب خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے جب ہم لوگ وہاں پہ جاتے ہیں. جی آپ کیا کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کو دیکھیں, اب پروگرام ہمارے بھی ہوتے ہیں پاکستانی بھی, مختلف کمیونٹی کے بھی, تو میرا خیال میں مناسب یہی ہوگا کہ بجائے ہم اپنی ایک کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلیں, بہتر ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہمیں مکس ہونا چاہیے. جی بالکل ہونا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی ساری بنائی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہی بندے ہیں, اور ہمیں جتنا ہم ان لوگوں کے پاس بیٹھیں گے پیار محبت سے پیش آئیں گے ان لوگوں کو پتہ لگے گا کہ ہمارے جذبات و احساسات انہی کی طرح ہی ہیں. بالکل بالکل, یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہمارے آبا و اجداد ہیں, جو ہمارے بزرگ ہیں, وہ سب ایک برِ صغیر سے ہی تعلق رکھتے تھے. اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ عرصے 70-75 سال ہو گئے ہیں کہ پارٹیشن ہو گئی اور ہم لوگ تھوڑے علیحدہ ہو گئے, لیکن علیحدہ ضرور ہوئے ہیں لیکن ہم محبت رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ, چاہے ہندو کمیونٹیز ہوں یا کرسچن ہوں یا سکھ کمیونٹیز ہوں, مسلمان, یہ ہم لوگ اکٹھے مل کے چلنا چاہیے. اور اکٹھے مل کے چلنے کا مطلب یہ کہ یہ ایک انسانیت کے لیے ایک سبق ہے کہ وہ اکٹھے مل کے چلیں گے تو اس میں کوئی مذہب کوئی کچھ نہیں ہوتا, صرف ایک انسانیت کا جو ہوتا ہے وہ رشتہ قائم رکھا جاتا ہے.
شیلا جی دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی تو سب سے پہلے تو میرا خیال میں عشق میں بنی تھی دنیا. جی اللہ تعالیٰ نے عشق میں بنائی, اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا درس کے لیے کہا کہ دنیا میں جو میں نے مخلوق بھیجی ہے انسانیت کا درس ہے. جی بالکل. انسان چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو اس میں وہ محبت لازمی امر ہے. جی بالکل. تو اور اس کے علاوہ ناظرین آپ سے آپ جانے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خاص طور پر لیڈیز کو کہ مجھ سے جب لیڈیز پوچھتی ہیں کہ آپ ماشاءاللہ سے بڑی ایکٹیو رہتی ہیں, یہ ہے وہ کوئی ٹپس بتائیں, تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ آپ کو بالکل سمپل سی ایک میں ٹپ دینا چاہتی ہوں, اور انشاءاللہ آئندہ جو ہمارے پروگرام ہے اس میں بھی جانے سے پہلے میں ضرور ایک نہ ایک ٹپس آپ کو دیا کروں گی. اور یہ ٹپ یہ ہے کہ ایکسرسائز آپ جب آپ صبح اٹھتی ہیں بیڈ سے پاؤں نیچے اتارتی ہیں تو لازمی یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ آپ ہلکی پھلکی سی تھوڑی سی ایکسرسائز کریں. جی بالکل. یقین مانیں آپ جب صبح اٹھتی ہیں تو آپ تھکی ہوئی محسوس کرتی ہیں, لیکن جب آپ 5 منٹ یا 2 منٹ 3 منٹ جتنا آپ کا دل چاہے آپ ایکسرسائز کریں, اس کے بعد دیکھیں آپ اتنی فریش ہو جائیں گی, آپ بالکل ایسے پتہ لگتا ہے جیسے ابھی ریونیو ہوئی ہیں. جی انسان کو ایکٹیو ہونا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے خدا کا نام, اور اس کے بعد جو ایکسرسائز ہے جو ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے, اور بندے کو ایکٹیو رہنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے صحت کے لیے اور ہماری, میں تو کہتی ہوں کہ ہر دن نیا دن ہے. اگر انسان محسوس کرے نا زندگی کے یہ لمحات یہ چیزیں انجوائے کریں, کیونکہ ہم لوگ انجوائے کرنے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے دوسروں کی مدد کریں, اپنے آپ کو بھی رکھیں لیکن اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھیں. میرے خیال میں یہی. جی ناظرین اب آپ سے ہم لوگ پروگرام ختم کرنے چاہتے ہیں. آئندہ پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شیلا رضوی, اور میں ہوں آپ کی دوسری ہوسٹ نینا خان. ہم شب کے ساتھ میں اور میری ہوسٹ شیلا حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے ہمیں اجازت. ست سری اکال. السلام علیکم.